امی کی کہانیاں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے حاسد اور محسود کی کہانی۔ کہتے ہیں کسی شہر میں دو شخص رہتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے پر بہت حسد کرتا تھا، اس پر نظر لگاتا اور اس کو نقصان پہنچانے کے ڈر پہ رہتا۔ اس کا حسد یہاں تک بڑھا کہ اس کے کھانے پینے اور سونے میں کمی آ گئی۔ لیکن محسود یعنی جس پہ حسد کی جاتی ہے اس کی حالت بہتر ہو رہی۔ جب محسود کو معلوم ہوا کہ اس کا پڑوسی اس پر حسد کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پڑوس چھوڑ کر اس کے گھر سے دور جا بسا اور کہنے لگا، واللہ اگر اس کی وجہ سے مجھے دنیا چھوڑنی پڑی تو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب اس نے ایک دوسرے شہر میں جا کر رہائش اختیار کی اور اپنے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدا جس میں ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے قریب اس نے ایک کمرہ بنوا لیا، اس کے لیے تمام ضرورت کی چیزیں خریدیں، پھر اس نے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین اس کے پاس دعا کرانے آتے، یہاں تک کہ اس کا نام تمام شہر میں مشہور ہو گیا۔ اب اس کے حاسد یعنی جو اس سے جلتا تھا اس پڑوسی کو خبر ملی کہ وہ کتنا بڑا ہو گیا ہے اور شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی اسی جگہ پہنچا۔ محسود پڑوسی نے جب اسے دیکھا تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑی عزت سے رکھا۔ حاسد نے اس سے کہا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اٹھو اور اپنے کمرے میں میرے ساتھ چلو۔ محسود اٹھ کھڑا ہوا اور حاسد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کمرے کے کنارے تک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں اس پرانے کنویں پر پہنچے۔ موقع ملتے ہی حاسد نے محسود کو کنویں کے اندر دھکا دے دیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ حاسد نے یہ سمجھا کہ محسود مر گیا، لہٰذا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب ادھر محسود کی سنیے۔ ایک قافلے کا اس کنویں کے پاس سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے کنواں دیکھ کر وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور پانی کے لیے ڈول کنویں میں لٹکایا۔ محسود نے جو ہی ڈول دیکھا، ڈول کی رسی پکڑ کر لٹک گیا۔ قافلے والوں نے ڈول باہر نکالا تو اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شہر والوں کو بھی جب پتہ چلا کہ بزرگ کنویں میں گر گئے تھے اور اب قافلے والوں کے پاس ہیں تو فوراً دوڑے آئے اور اپنے بزرگ کو لے کر ان کے گھر لے آئے۔ بتایا کہ بادشاہ کا بیٹا بہت بیمار ہے، اگر آپ دعا فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ محسود نے فوراً دعا کر دی۔ چونکہ محسود ایک بہت نیک آدمی تھا اس لیے اللہ نے اس کی دعا کی برکت سے بادشاہ کے لڑکے کو اچھا کر دیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور فوراً اس محسود سے ملنے آیا۔ محسود کو بہت انعام دیا اور اس کو شہر کا گورنر پر سوار جا رہا تھا۔ حاسد بھی اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ محسود شاہانہ لباس پہنے اپنے امراء اور عروسہ کے درمیان میں تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ لیکن وہ ڈرنے نہ پائے۔ ساتھی گیا اور حاسد پڑوسی کو لے آیا۔ محسود نے کہا، اسے میرے خزانے سے 1000 سونا دے دو اور اسے اس کے شہر میں بھجوا دو۔ محسود اس سے رخصت ہو کر واپس ہو گیا، لیکن حاسد کو اس کے کرتوتوں کی سزا نہ دی بلکہ اچھا سلوک کر کے حاسد کو اسی کی نظروں میں گرا دیا۔ پیارے ساتھیوں، حسد کرنا ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ اگر کسی ساتھی کی کامیابیوں کو دیکھ کر دل میں کوئی خراب بات پیدا ہو تو ان کاموں میں اپنے وقت کو خرچ کریں۔ اللہ سے اس بات کے ختم ہونے کی دعا کیجیے، قناعت کا سبق سیکھیں اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے عمل سے، اپنی محنت سے اور پوری ذہانت استعمال کر کے آپ بھی والدین اور اساتذہ کی خاص توجہ اور شفقت پا سکتے ہیں۔ دوسروں کے کام آ کر بھی آپ معزز بن سکتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں،
یقیناً آپ سب کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ کل ملیں گے پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ اور نگہبان۔